اور یہ کہنا کہ کنز قدوری اور عالمگیری کے صفحات میں کسی کو نجات نہیں ملے گی، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا، تفہیمات جلد دوم صفحہ 197، تفہیمات جلد دوم صفحہ 117 یا 197، کہ صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا۔ اور تفہیم القرآن میں یہ لکھنا غزوہ احد میں کہ صحابہ میں بغض، حسد، کینہ، ہرس، لالچ، طمع، سب برائیاں موجود تھی۔ لا یعلمون۔ اب آپ کہیں کہ تفسیر لکھی، میں کہتا ہوں لا یعلمون۔ آپ کہیں سینکڑوں کتابیں لکھی، میں کہتا ہوں قرآن کہتے ہیں لا یعلمون۔ ان کا علم ہی نہیں۔ علم ہوتا تو وہ جماعت جو پہلے ایمان لائی، وہ جماعت جن کی تربیت پیغمبر نے کی، وہ جماعت جس کی تربیت کے لیے وحی آتی رہی، جن کو انعام و اکرام اللہ نے کیا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور ان کو کہا پکے مومن، لہم مغفرہ، ان کی بخشش کا اعلان کیا، ورزق کریم، اور ان کی عزت برائی کا اعلان ہوا۔ یہ کہتے وہ برے ہیں، اللہ ان کی تعریف فرماتے لا یعلمون، ایسا کہنے والے کچھ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آپ کی طرح ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ایسے یہ مولوی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں، ہم چھیڑتے ہیں، چھیڑک تمہارے بڑے نے، کتابیں بھری پڑی ہے، اگر تم اس برأت میں سچے ہو تو اعلان کر لو کہ مولانا مودودی کی کتابوں میں جو غلطیاں ہیں، جن کی نشاندہی مفتی محمد شفیع، حضرت بن نوری، مولانا عبدالعزیز، مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت لاہوری، شیخ الاسلام حضرت مدنی، مفتی محمود، سب نے کی، تقی صاحب تک نے کی، ان تمام غلطیوں سے برأت کا اعلان کر لو، کبھی بھی نہیں کرے۔ اصل جماعت ہے ہی انہی چیز کا نام، اور اس میں کیا خصوصیت؟ جب آپ لوگوں نے سب کچھ لکھا ہے اور زہر پھیل رہا ہے، وہ خیر ہے، آپ چپوا رہے ہیں مسلسل، اور جب ہم لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے تلقین کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا درس تو بس اختلافات والا ہے، آپ کا درس تو تفرقے کا، تفرقے کی بنیاد آپ نے رکھی، البادی ہوا ازلم، شروع کرنے والا وہی ظالم ہے، ظالم تم لوگ، ہمیں الزام دیتے ہیں۔ ہم تو قرآن کے ذریعے امت کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں، اور یہ حرکات و سکنات ہدایت کے منافی ہے، اس لیے مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ توہین نہیں ہے، تو ان جیسے الفاظ آپ کے بڑے کے لیے کوئی کہے تو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ آپ کوئی کہے کہ وہ مسولینی تھا، عمر بڑھ ڈکٹیٹرشپ لڑ رہا تھا، اور اس پر مغرب اور امریکہ کا پکا اثر تھا، تو آپ برداشت نہیں کر رہے۔ تو صحابہ کو کیسے کہتے کہ ان پر یہودی اخلاق کا اثر؟ ایمان و اعمال کے بعد، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کے نزول کے بعد بھی نبی کا اثر نہیں ہے، یہود کا اثر ہے جو مغضوب ہے۔ اور یہ سب باتیں جلی قلم سے تصنیفات میں موجود، جلی قلم سے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے، یہ تو کہیں گے، کیسے شامل ہوں گے مجلس عمل میں؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ چلے جاتے ہیں اپنے جیسے شیطانوں کی طرف، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو مسلمانوں کے مذاق اڑانے والے ہیں۔ توبہ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، یہ مشاکلہ سوری کہلاتا ہے، یعنی اللہ ان کو ان کی استہزاء کی سزا دے گا۔
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور کھینچتا ہے ان کو سرکشی میں اور یہ سرگردان رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، ناکام ہوگی ان کی تجارت، ان کی سیاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ یہ ہے ہدایت یافتہ۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ اور وما یشعرون، ان میں شعور تک نہیں ہے۔ افی قلوبہم مرض، دل کے بیمار ہیں، ان کی بیماری بڑھ رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہے 5، یہ مفسدون ہیں 6، یہ سفہائے 7، یہ لا یعلمون ہے 8، یہ مستہزئون ہے 9، یہ یعمہون ہے 10۔ نمبر 10 بدماشان، نمبر 10 بدماشان، بدماشوں میں نمبر 10 سب سے خطرناک دفعہ ہے۔ 10 نشانیاں اور 2 مثالیں۔ یہ کرتے ایسے کیوں تھے؟ دنیا کے فوائد کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ تو فرمایا جس نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی لی اس کی تجارت کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ فما ربحت تجارت ہو، تجارت کی کامیابی اور ناکامی اور اس کے اصول اور قواعد۔ انبیاء علیہ السلام میں اکثر تجار تھے، صرف 2 یا 3 حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے۔ امام شافعی کے نزدیک زراعت افضل ہے، چرند پرند درند سب چیزیں سب کھا پی لیتے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تجارت افضل ہے۔ امام محمد نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقتصاد فی الرزق المستطاب۔ کتاب کا نام ہے الاقتصاد فی الرزق المستطاب، حلال روزی کمانے کا کیا طریقہ ہے۔ ماوردی نے بھی تجارت لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم نے بھی فضائل تجارت کے نام سے اردو میں ایک کتاب لکھی۔ امام محمد کی کتاب کی شرح لکھی ہے شمس الائمہ سرخسی نے، صاحب مبسوط نے امام محمد کی کتاب کی شرح لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے کتاب الکسب۔ آج کل کتاب الکسب مل رہی ہے، یہ امام محمد کی کتاب الاقتصاد فی الرزق المستطاب، حلال روزی کمانے کے قواعد، ضوابط، آداب، بہت اچھی کتاب ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اصل نسخہ موجود ہے الاقتصاب کا۔ کتاب الکسب پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ شمس الائمہ کی شرح کہاں ہے اور محمد کی عبارت کدھر ہے۔ اگر وہ کتاب شیخ القرآن کے مکتبے سے حاصل کی جائے، ان کی آل و اولاد کے توسط سے، الاقتصاد فی الرزق المستطاب، اس کو چھپایا جائے تو بہت بڑا کام امت کا ہو جائے گا۔ قدیم زمانے میں علماء دین محنت بہت زیادہ کرتے تھے
اور وہ سرکاری کاروبار سے یا دنیاوی لین دین سے کچھ بچتے بھی تھے، لیکن حکومت کے مفادات سے بہت ہی پرہیز فرماتے تھے، اس لیے ان کے کسب ہوتے تھے، کسب۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھا جاتا تھا بزاز، آپ کے کپڑے کا کاروبار تھا، اور کسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے قفال، تالے بیچتا تھا، بناتا تھا، کسی کے ساتھ لکھا ہے کدوری، مٹی کے برتنوں کا کاروبار کرتے تھے، کسی کے ساتھ لکھا ہے کسائی، چادریں اور کپڑے بیچتے تھے، کسی کے ساتھ لکھا ہے جساس، چونے وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس نظریے کے حامل تھے کہ اس وقت بھی طلباء اور علماء رزق کے لیے علیحدہ اسباب اختیار کر لے، اور ہر سال وہ اس پر تقریر کرتے تھے۔ ابتدا میں ایک دن جب حضرت کا یہ بیان ہوا، پھر اس دن مفتی محمود بھی مہمان تھے۔ مفتی محمود اپنے زمانے کا مجتہد تھا، مفتی صاحب نے محسوس کیا آپ نے بالکل برعکس تقریر کی دارالعزیز مدلل، اور فرمایا حالات تبدیل ہو گئے، دور میں فرق آیا، تقاضے بدل گئے، عالم اور طالب کی ہمتیں پست ہو گئی۔ اس وقت دنیا کا کوئی کام نہ کرے، تب جا کر کے دین کا کام ہوگا۔ ہر ایک شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہیں ہوتے، اور نہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد ہوتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا حاصل یہ ہے کہ اگر دنیا اور دین کے کاموں میں آدمی الجھ جائے تو دنیا غالب آ جائے گی، اس کے فوائد نقد ہے، نقد فوائد۔ ظاہر بات ہے اگر میں زمینوں پر جاؤں، روزانہ بھینسیں اور گائے اپنی دیکھتا رہوں تو درس نہیں ہو سکے گا۔ جب آدمی فیکٹری قائم کرے گا، کارخانہ چلے گا، تو حدیث پڑھانے کے لیے 2-4 مدرسین ویسے ہی رکھ لے گا۔ یہ مجھ سے روزانہ ناغہ ہوتا ہے، آپ جی بخاری پڑھائے، آپ ترمذی پڑھائے، لگیا جائے۔ اس دور اور زمانے میں وہ عالم اور طالب دین میں مخلص ثابت ہوگا جو اپنی ضروریات بھی دین کے ذریعے پورے کرے۔ درس میں میرا موقف اور مسئلہ جچے تلے الفاظ میں سن لو کہ اس وقت تنخواہ نہ لینا، دین اور مدرسوں سے کوئی چیز اپنی ضرورت کے لیے نہ لینا، یہ بد دیانتی اور بد اخلاصی ہے۔ کمال اخلاص و دیانت یہ کہ آپ لے جو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن کام پورا کر کے دے، کام پورا کر کے۔ اور اس وقت یہ تقریریں کرنا اور اس کو تقویٰ سمجھنا کہ میں نہ ختم پر لیتا ہوں، نہ تدریس پر تنخواہ لیتا ہوں، نہ فتوے پر، نہ یہ دین کے کام نہ کرنے کا اعلان ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بہترین تنخواہ لے، زبردست تنخواہ علماء کرام کو دے، تمام ضروریات ان کی پوری کر لے، لیکن کام لے ان سے، ان کو کام میں لگایا رہے۔ کام کیسے کریں گے؟ کام پہ کیا؟ مٹی تو نہیں چاٹے گا، اس کی ضروریات نہیں ہوگی۔ اس وقت دنیا کے کاموں میں طلباء علماء کا مشغول ہونا سخت اندیشہ ہے کہ وہ دنیا کے ہو کر کے رہ جائے، واپس نہیں آ سکے۔ یہی تجربہ، ہمتیں کہاں ہے؟ اللہ، اس وقت کمال اخلاص اور کمال دیانت یہ ہے کہ علماء دین حدیث پڑھائیں، فتوے دے، درس دے، امامت کرے، خطابت کرے، اور معقول تنخواہ لے جو لوگ دے سکے، لیکن واضح صورتحال رکھے۔
بس جتنی تنخواہیں اتنی لے، اس سے آگے پیچھے پہ ہاتھ نہ مارے، وہ حرام ہوگی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ حلال وافر لے اور کام کر کے دے۔ ہمارے تمام اکابر اور بزرگوں نے تنخواہ لی ہے، تمام اکابر اور بزرگان دین نے دینی مفاد کو آگے رکھا ہے، اپنے نفس اور بال بچوں کی ضروریات کو اس کا تابع کیا ہے۔ دین مقصد ہے۔ اگر کبھی تنخواہ نہ ملی تو ہم درس چھوڑیں گے کیا؟ ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم نے مدرسین کو کہا تمہارے پاس پیسے نہیں، اور نے کہا پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ذرہ برابر درس میں فرق نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ مقصود تنخواہ نہیں ہے، مقصود تدریس اور اللہ کی رضا ہے، اور تنخواہ تو وقتی طور پر ایک ضرورت ہے۔ کیونکہ آپ نے اکثر بڑے طلباء ہے، فضلاء ہے، علماء ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے اولیاء ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تو تجارت کی ہے، لیکن نبی مبعوث ہونے کے بعد آپ نے کبھی بھی کوئی تجارت نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ بحیثیت نبی اور بحیثیت خلیفۃ الوقت کے آپ کی خدمت میں دین کا تعاون و ہدایہ آتے تھے، اسے آپ استعمال فرماتے تھے، یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ میں آپ کو اس لیے اس پر مفصل کلام کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اچھی نیت سے شر پھیلایا ہے، کچھ لوگوں نے اچھی نیت سے بے دینی پھیلائی ہے اور غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تنخواہیں کیا چیز ہے؟ ایک عالم کی 10,000 تنخواہ کیا ہے؟ 10,000 تو 2 دن کا خرچہ ہے۔ اس کا صبح سے شام تک کام میں مشغول ہونا کس قدر دین کے لیے عزت و شرف ہے، اور اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہے۔ ہمارے مدرسین 10,000 کہاں، سارے ملا کے بھی 10,000 نہیں بنتے، لیکن برکتیں بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کی تنخواہ 5,000 ہے، اور مہینہ گزرتا ہے، گھر میں راشن بھی جاتا ہے، کوئی بچے بیمار نہیں، کوئی بیوی بیمار نہیں، خود بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، لیکن ایک بیٹا کینسر سے مر گیا، اس پر 88 لاکھ خرچ ہو گئے۔ بیوی کینسر میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کے لیے 2 کروڑ قرض لینا پڑا بینک سے۔ لعنت ہو اس 1.5 لاکھ پر، اس 1.5 لاکھ پر 1.5 لاکھ لعنت ہو۔ وہ 5,000 عافیت کے ساتھ 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تجارت ہو یا زراعت، کسب مال لضرورت الانسانیہ، یہ سنت انبیاء ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے، کانوا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا کھاتے تھے اور ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو جہاز رانی کا علم نبوت میں سے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام نے زرع بنایا، قمیص سے جنگی سامان تیار کرنا انبیاء کے علوم میں سے۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے جو محنت کی، جو شرارتیں کی، جو سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سوداگری کی طرح ظاہر کیا کہ یہ خریدنے لگے، لیکن اچھی چیز کے بجائے بری چیز لینے لگے۔ آئی سوال توبہ۔ ایک آدمی میرے ساتھ تھا، اچانک مجھ سے علیحدہ ہو گیا، یہ رقم پھالاڑ ہوئے کیسے شو، بس
خوش ہو. میں بھی گھر گیا، وہ بھی گھر گیا. 5-10 دن بعد پتہ چلا کہ وہ گھر میں آیا ہوا ہے لیکن بخار ہے، بہت شدید طبیعت خراب ہے. کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ تھا ایک آدمی، ایسے ادھر لے گیا. میرے متعلقہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو. یہ میری گھر والی کی زیورات اور حالت ایسی ہے کہ میری بچی اسپتال میں پھنسی ہوئی ہے. مجھے صرف 2000 روپے دے دے، یہ سارا سونا رکھے. اگر میرے پاس پیسے آئے، یہ پتہ ہے میرا، تو میں پیسے دے کے سونا لے جاؤں گا، ورنہ میں نے بخشایا آپ. اس نے 2000 کی جگہ 5000 روپے دے دی. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم نے 160 روپے کی بھینس خریدی تھی. اس وقت کی بات کر، 160 روپے کی بھینس خریدی. تیسرے دن بے آئی، 12 کلو دودھ دے دی. واپسی پر میرے ساتھ بھی بس میں نہیں گیا، علیحدہ گیا. گھر گیا، گھر والوں سے کہا بس میں تو ویسے گیا تھا لیکن اللہ نے مالا مال کیا. ایک پریشان حال آدمی نے سونا دیا ہے، زرگر کو دکھایا، زرگر نے کہا کہ سونا نہیں ہے تو گلٹ ہے. کہ یہ کل کتنے کا ہوگا؟ کہ بہت زیادہ ہو تو 25 روپے کا ہوگا. اب دیکھو، چیز تو خریدی اس نے لیکن اچھی کی جگہ بری خریدی. مثال دے رہا ہوں. تو لینی تھی ہدایت، ساری کوشش اور محنت ہدایت کے لیے تھی، لیکن ان کمبختوں نے ضلالت خریدی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. ان لوگوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے مقابلے میں، بجائے سنت پر چلنے کے بدعت کو لائے ہے عمل بنایا. بدعت تو ضلالت ہے. توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیشہ کے مشرک ہو گئے. اور صحابہ کی تکریم واجب تھی، ان کی تعظیم ایمان میں سے ہے. اسے یک طرف کر کے عمر بھر کے لیے برباد ہو گئے. یہ تجار فجار ہے، فما ربحت تجارت ہو، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کی تجارت کا. یہ ہمیشہ ڈوبیں گے. وما کانوا مہتدین، اور نئی ہدایت یافتہ ہے. مثلہم، مثال ان کفار کی. ان الذین کفروا ایک، ومن الناس من یقول دو. مثال ان کفار کی کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی سی ہے استوقد نارا، جس نے جلائی آگ. کئی لوگوں میں سے ایک آدمی نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت روشن کر دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو. ماحول مانا ارد گرد، یہ ہمارا ماحول خراب ہے، ارد گرد غلط لوگ آباد. ذهب اللہ بنورہم، ختم کر دیا اللہ نے ان کی روشنی کو. وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا یبصرون، کچھ دیکھتے ہی نہیں. جیسے کئی لوگ جنگل میں مبتلا ہو گئے، بالکل پھنس گئے اور ہر طرف سے محصور ہو گئے. اس دوران ان میں سے ایک آدمی نے کوشش کی آگ جلانے کی. آگ جب جنگل میں جھاڑے کی رات میں تیز تند ہوا میں لگے گی تو وہ آگ کتنی دیر رہے گی؟ تھوڑی دیر بعد بجھ گئی. اور یہ لوگ واپس اندھیرے میں رہ گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی مکمل دعوت دی. اگر اس دعوت کو دل سے اختیار کیا جاتا تو ہمیشہ کی روشنی ملتی، لیکن انہوں نے دل سے اختیار نہیں کیا اور زبانی طور پر فوائد لینے کے لیے اختیار کیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوڑے میدان میں ایک لمحے کے لیے آگ کی جھلک، آگ کا شعلہ. سم، یہ اسم کی جمع ہے. ہم سمن، مبتدا محذوف ہے. یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لوٹیں گے نہیں. اسم، بکمن ابکم، عمیٌ اعمیٰ. اسم بہرا، خوبصورت کان ہوتے ہیں غریب کے، لیکن اس میں کوئی آواز نہیں آ رہی. یا خدا ہے،
اور گونگا زبردست حسین جمیل جوان ہوگا لیکن اشارے کر سکتا ہے، بول نہیں سکتا، اور اندھا سب کچھ اس کو پتا ہے لیکن اس کو نظر نہیں آتا۔ ایسی صورت میں کسی شر فساد، کسی نقصان کی جگہ سے ان کے لیے بچنا آسان نہیں، کیونکہ فرمایا ان کے دلوں پر مہریں لگائی، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، تو نتیجتاً یہ بہرے گونگے و اندھڑے ہو گئے۔ فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں آ سکتے۔ پہلے مثال دے دی اور پھر نتیجے سنایا، مثال مال عاقبت۔ اور علماء کہتے ہیں المسئلہ بلا مثال کل فرس بلا لجام، مسئلہ ہو مثال نہ ہو، جیسے گھوڑا ہو اور اس کے لیے لگام نہ ہو تو وہ کہاں ٹھہرے گا۔ عمیٌ اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، اور ایک ہے اکمہ جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے، ایک ہے اعمش شکور، ایک ہے احول تریڈا، منگو تا تریڈا وائی دیر پختانہ ہوا تا چغر وائی چغر، پنپیر مولانا کی پشتو میں چغر کہلا، حالانکہ پنپیر و جہانگیرے میں 10 میل، اگر وائی منگو تا چغر وائی منگو تا تریڈا وائی۔ تریڈا اس کو کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا اس کو کہتے ہیں چغر بعض پشتوں میں، اور ہماری جہانگیرے کے پشتوں میں تریڈا۔ خدا خبر سوائی ہوگا۔ مولانا اشرف علی صاحب کے زمانے میں ایک منکر حدیث نے کتاب لکھی کہ مسلمانوں کے ہمارے متعلقہ ان کے 2 قرآن ہیں، یہ حدیث کو بھی وہی کہتے ہیں۔ تو حکیم الامت کے کہنے سے ان کے ایک شاگرد نے جواب لکھا، ایک قرآن بجواب 2 قرآن، قرآن ایک ہی ہے اور احادیث و سنت بھی وہی ہے۔ تو حکیم الامت سے کہا کہ اس کتاب پر ذرا برکت کا کلمہ لکھو۔ مولانا اشرف علی صاحب تو وسیع الاطلاع عالم ہے، ہر ایک کو تھوڑا حکیم الامت کہا جاتا ہے، کوئی ہستی ہے جن کو حکیم الامت کہا گیا۔ مولانا اشرف علی نے کتاب کے شروع میں قلم رکھا اور یہ شعر لکھا، ہست قرآن یک ولیکن احولا، قرآن تو ایک ہی ہے لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں، اصحول بینند آرا 2 قرآن، بوجہ آنکھیں ٹیڑھی ہونے کے ان کو 1-2 نظر آ رہا ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، اصحول بینند آرا 2 قرآن۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ استاد نے شاگرد کو کہا کہ پانی لے آؤ، شاگرد نے کہا کہ 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، کون سے گلاس میں لاؤں؟ شاگرد کو مڑے رجی بھائی کر، استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا ایک کو توڑو دوسرے میں لے آؤ۔ اس نے جو ایک توڑا دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی گلاس تھا، اس کو 2 نظر آ رہے تھے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، اصحول بینند آرا 2 قرآن۔ او کصیب من السماء، یا ان کا حال مانند اس بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، صیب موسلادھار بارش، پشیبو شیبو بارہ، موسلادھار بارش۔ او کصیب، یا ان کی مثال مانند اس موسلادھار بارش کی سی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، فیہ ظلمات، اس میں کئی قسم کے اندھیرے ہو، ورعد، اور کڑک ہو، وبرق، اور بجلی، سخت طوفان، جاڑوں کی رات اور جنگل کا ماحول، تیز زوردار قسم کی بارش کے اندر جو ہوائیں اور آسمانی بجلیوں کی گن گرج چمک دمک۔ فرمایا اسلام کے فتوحات ہو رہی ہے اور اس کی چمک پیدا ہو رہی ہے اور اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، لیکن باطن کے کمزوری کی وجہ سے ان کے لیے وہ روشنی ٹھہر نہیں رہی۔ وہ روشنی ٹھہرے گی جب ان کے دل میں صلاحیت موجود ہو۔ اور فرمایا فی قلوبہم مرض، جیسے بیمار آدمی پانی منہ میں ڈالتے کہ تلخ ہے، شربت پیتے کہ زہر ہے،
زہر اور تلخی اس کے منہ میں ہے، اسی طریقے سے یہ تباہی منافق کو دل کی طرف سے آئی کہ دل میں ایمان نہیں آیا اور اس کی جگہ کفر جم گیا ہے۔ ان کی مثال مانند موسلادھار بارش کی ہے جو آسمان کی طرف سے ہو، جس میں اندھیرے ہو، ورعد اور کڑک، وبرق اور بجلی، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ کر دیتے انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، آسمانی کڑک سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر کے مارے۔ جب بجلی بہت کڑکتی ہے تو آدمی خوف کی وجہ سے کان بند کرتا ہے، تو ان کے کان بند کرنے سے وہ آسمانی بجلی رک جائے گی کیا، اور ان کے اسلام کے دشمنی سے کیا خدا کے فتوحات رک جائیں گے؟ وہ جاری و ساری رہے گی۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائیاں۔ بعض اوقات وہ آسمانی بجلی مختلف شکلوں میں گر جاتی ہے۔ 15 آدمی بیٹھے ہوئے، ان میں سے ایک کے جسم سے اتر گئی اور وہ بالکل محفوظ ہے، اور جس کے اوپر گئی ہے اس کو پورا چھان مارا ہے۔ کبھی ایک آدمی کا کرتا شلوار لے کر سامنے درخت کو چڑھا دیتے، کبھی جسم پورا سیاہ ہو جاتا ہے، آدمی محفوظ ہوتا ہے، کبھی جسم پر داغ نہیں ہوتا ہے، آدمی جلس چکا ہوتا ہے۔ قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے اس کنڈی نیزیگا کہ آسمانی بجلی اس کنڈی ددے استرگے، اس کنڈی قریب ہے کہ آسمانی بجلی اچک لے اس کنڈی ددے استرگے، کلما اضاء لهم، جیسے ہی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَهُ، تو آسمانی بجلی اتنی دیر تک نہیں ہوتی، اور جس وقت وہ تاریک ہو جاتی ہے، علیہم، ان کے اوپر، قاموا، تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں حیران پریشان۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ختم کر دیتا ان کی آنکھیں اور ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ قرآن کا تعارف اور مومنین کے اوصاف خمسہ، کافرین کے حق میں آیتین اور منافقین کی 2 مثالیں اور 10 نشانیاں بیان کرنے کے بعد یہ تمہید ہے، اصل مقصود کی طرف عود ہے، اور وہ ہے مقصد صورت، موضوع، عنوان، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ مفسرین کہتے ہیں اعبدوا یہاں وحدوا کے معنی میں، ابن کثیر میں ہے، یہ صحابہ کی تفسیر ہے، اعبدوا وحدوا۔ مجھے پہلی ناراضگی جو آلوسی سے ہوئی یہاں سے ہو گئی کہ اس نے بڑی لمبی چوڑی تفسیر کی، لیکن صحابہ کی منصوص تفسیر ان سے رہ گئی۔ اعبدوا وحدوا، اے لوگو اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانو، تب جا کے اس کی عبادت معتبر ہے۔ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں بچنا چاہیے، یعنی شرک سے اور کفر سے۔ یہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وعلى كل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علیہ